بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. آگے آ جاتے بھائی آپ لوگ بھی تو اچھا رہتا. کل بات یہ بتلائی تھی کہ بنو اسرائیل کے اندر پہلی بیماری کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اپنا حق وصول کرو، انہوں نے اپنا حق وصول نہیں کیا اور بزدلی دکھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت سزا دی، وہ بات کل آ گئی. دوسری بیماری کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نعمت ان سے چھین لی، یہ بات بھی کل آ گئی. تیسری بات چل رہی تھی کہ قوم کے سوداگروں نے قوم کے ساتھ کس طرح برا سلوک کیا. ان میں سامری کا واقعہ قرآن مجید بیان کر رہا تھا اور سامری کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ سامری کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہوا اور اس نے گمراہی پھیلائی. اب بات یہ ہے کہ سامری نے پوری قوم کو گمراہی کی طرف کیوں دھکیلا، اس کی وجہ کل بتلائی تھی. صرف حسد کی بنیاد پر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو لوگ عزت دیتے ہیں اور کوئی مجھے عزت نہیں دے رہا ہے. بس حسد کی بنیاد پر اس نے پوری قوم کو گمراہی کی طرف دھکیلا. کس طرح دھکیلا اب وہ سمجھیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ بنو اسرائیل مصر چھوڑ کر ایجپٹ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ زیورات لے کر بھاگے تھے، فرعونیوں کے زیورات لے کر بھاگے تھے. تو اب سامری نے وہ جو زیورات تھے ان زیورات کو جلا کر اس کو ایک گائے کی شکل دی اور گائے کی شکل دینے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہوتی تھی وہ مٹی اس نے لے لی تھی. قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. کہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا اور جبرائیل علیہ السلام اس کی پرورش ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں سے گزرتا، جہاں پیر رکھتا وہاں سبزہ اگتا، سبزہ نکل آتا. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے آثار دیے ہیں. وہی مٹی لے لی اور مٹی لینے کے بعد اس نے بچھڑا نما ایک جسم بنایا تھا اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی. جیسی مٹی ڈالی تو اس کے اندر آواز جیسی چیز پیدا ہو گئی. جب آواز جیسی چیز پیدا ہوئی تو یہ تو پوری زندگی غلامی کر کے آ رہے تھے، غلامی کی زندگی گزاری تھی. جب انسان غلامی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی بات کہے انسان اس کو مان لیتا ہے. تو سامری نے یہ کہا کہ موسیٰ خواہ مخواہ اوپر
اللہ کو ڈھونڈنے گئے ہیں اور شریعت لینے کے لیے گئے ہیں، اصل تمہارا خدا تو یہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ جیسے ہی سامری نے یہ جملہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگ وہ اس بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے گائے کی عبادت کی۔ اب سنیے، جب گائے کی عبادت کی انہوں نے، آج نیند زیادہ آ رہی ہے لوگوں، میری طرف دیکھیے، بدھ کا دن ہے نا، مشورے کا، تو گائے کی عبادت اکثریت نے کی، اکثریت گائے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی۔ جب اکثریت گائے کی عبادت میں مبتلا ہوئی تو آپ سنیے گا، نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے اور قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، جب موسیٰ علیہ السلام اوپر تھے، اللہ نے کہا موسیٰ کیا لینے آیا ہو؟ کہا اللہ آپ نے بلایا تھا شریعت لینے کے لیے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ جس قوم کی فکر میں یہاں آئے ہو وہ قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تختیہ تھی، تورات اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی وہ تختیہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں کانپ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تختیہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ کیا ہو گیا، میں یہاں سے گیا نہیں ہوں کہ تم بت پرستی میں لگ گئے۔ اس طرح پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ کیا وحی آئی؟ موسیٰ تمہاری قوم سے کہو کہ اس جرم کی سزا صرف ایک ہی ہے۔ کیا جرم کیا تھا وہ تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی، کیا؟ بت پرستی۔ اس کی سزا کیا؟ تو قرآن کہہ رہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ کیا مطلب؟ کہ جو رشتہ دار ہے، مثال کے طور پر باپ نے شرک کیا ہے تو بیٹا باپ کو قتل کرے گا، بھائی نے شرک کیا ہے تو بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اس کے سوا اور کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا جرم شرک تھا، اللہ تعالیٰ نے سزا کتنی سخت اتاری، اس لیے سخت اتاری کہ اس قوم کے اندر سختی زیادہ تھی، وہ نرمی سے ماننے والی قوم نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سزا اتاری اور کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب ایک دوسرے کا قتل ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ یہ میری قوم تو اسی طرح ختم ہو جائے گی، اس کو تو ہم اگر قتل کرتے رہیں گے تو میری قوم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ کہا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہ جو جرم ہوا ہے اس کی معافی مانگنے کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر وہاں آؤ میرے پاس۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بندوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ دو مقصد تھے، ایک مقصد تو معافی اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات عطا فرمائی تھی وہ تورات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھائی۔ آپ سوچئے کتنی خطرناک قوم ہوگی کہ ایک طرف یہ سزا اتاری، ایک دوسرے کو قتل کیا گیا، اس سزا کے بعد تو سنبھل جانا چاہیے تھا اور اس سزا کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کتنی منحوس قوم تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تورات کی تختیہ اللہ کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم مانیں گے نہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ارے بھائیو اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے فرمائش کی تھی اللہ سے کہ اللہ تو اپنا جلوہ دکھا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا تو کون دیکھ سکتا ہے؟ نہیں مانے۔ کہا چلو 70 بندوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے۔ اب دیکھیے، جب اللہ کی آواز آئی کہ میں نے موسیٰ کو تورات دی ہے، پھر بھی یہ 70 بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ اب سوچئے کیسی قوم ہوگی، کیا کہہ رہے ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ تو کیا کہا ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تب یقین ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ جو 70 بندے تھے سب کو موت دے دی، اسی جگہ موت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ
اگر یہ 70 بندے مر گئے تو میری قوم کیسی آپ جانتے ہیں، وہ میرا کچوبر نکال دیں گے اور یہ کہیں گے موسیٰ نے مروا دیا۔ اللہ ان 70 کے 70 بندوں کو زندہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 70 بندوں کو زندہ فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، زمین پر آئے، قوم سے کہا دیکھو اے میری قوم، یہ 70 بندے شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تورات ہیں، تورات کے نسخے ہیں۔ قوم کہہ رہی ہم اپنے سرداروں کو بھی نہیں مانیں گے، حالانکہ پہلے وہ تیار ہوئے تھے کہ ہمارے سردار آ کر ہم سے کہیں گے تو ہم بات مان لیں گے۔ اب سردار وہاں سے آ کر کہہ رہے ہیں اور پورا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی تو ہم پر موت طاری ہو گئی، ہمیں اللہ نے مار دیا، موسیٰ کی دعا پر ہم زندہ ہو کر آئے ہیں۔ پھر بھی قوم نے کہا کہ ہم اپنے سرداروں کی بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، قرآن کہہ رہا ہے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا اور پھر کہا اللہ نے مانو، نہیں مانو گے تو اس پہاڑ کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ تب جا کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو مانا، تورات کو تسلیم کیا۔ اب سوچئے کیسی قوم ہوگی۔ قوم جب سخت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سزائیں بھی سخت اترتی ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ یہ جو ابھی پہاڑ کا واقعہ سنایا نا میں نے کہ بھئی پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھایا، اس وقت یہود کی جو کتاب لکھی گئی ہے، ویسے تلمود ان کی کتاب ہے، ابھی اس وقت جو چل رہی ہے تلمود، اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ کو اللہ نے ہمارے سروں پر اٹھایا تھا وہ اس لیے تھوڑی اٹھایا تھا کہ ہمارے باپ دادا نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے کہا تھا قبول کرو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر۔ یہ تو اللہ نے پہاڑ ہمارے سروں پر اس لیے اٹھایا تھا کہ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آج تمہارے سروں پر پہاڑ کر دیا ہے، کل پوری دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہوگی، اس کے لیے اللہ نے ہمارے سروں پر پہاڑ اٹھایا ہے۔ یعنی جھوٹ در جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ تو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اس لیے یہودی رات کو سوتے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 1948 کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ اب ان کی حالت یہ ہے 1948 کے بعد کہ جب رات کو سوتے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے وہ بڑے بڑے لوگوں کے جو کارنامے ہیں وہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے اندر ایسے حوصلے پیدا ہو، اور ان کے بچوں کے دل و دماغ میں ایک بات بٹھاتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہودی کا ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ہر بچہ ذہین ہوتا ہے، اور اس کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کرام کے کارنامے پڑھ کر سنائیں۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے جو انقلابی شخصیتیں تھیں ان کی زندگی پڑھ کر سنائیں ہم اپنے بچوں کے سامنے۔ یہ چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ چیز زندہ ہو گئی کہ انقلابی شخصیتوں کے کارنامے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ڈال دیں گے، وہ انقلابی بنیں گے، ان کے اندر وہ جرأت، وہ بہادری پیدا ہوگی۔ آج بزدلی پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کارنامے ہی نہیں ہیں، وہ بزدلوں کو دیکھ رہے ہیں تو بزدل بننا ہے۔ جب وہ بڑے بڑی شخصیتوں کے کارنامے سنیں گے تو پھر بڑی شخصیت بننے کے خواب دیکھیں گے۔ اس لیے میں ہمیشہ میرے پاس پڑھنے والے بچوں سے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بڑی شخصیت کی زندگی پڑھو تو تمہارے اندر بڑے بننے کے خواب پیدا ہوں گے۔ جب تک بڑی شخصیت کی زندگی نہیں پڑھو گے تمہارے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے نے یہودیوں کا جو یہ جو خواب ہے نا اس پر ایک تنقیدی بات لکھی ہے، وہ سنیے گا، تھوڑا مزاحن ہے، یعنی ہنسنے کی بات ہے تاکہ آپ بھی فریش ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ جو یہودی خواب دیکھ کر بیٹھے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے، تو حضرت نے وہاں واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا ہے اس پر۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے، جوتا، اس کے نیچے لوہا ٹھوکتے ہیں تاکہ وہ ریس میں تیزی سے دوڑ سکے اور ریس میں اول نمبر سے کامیاب ہو سکے اور پتھریلی زمین پر بھی وہ بآسانی جو ہے دوڑ سکے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مینڈکی، مینڈک بھی نہیں، چھوٹی سی مینڈکی، وہ پھدک پھدک کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں بھی نال ٹھکوانے جا رہی ہوں۔
کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھی نال ٹھکوانے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا بھائی نال تو گھوڑے کی ٹھکوائی جاتی ہے، یاد رکھنا نال ٹھکواتے ٹھکواتے اپنے آپ کو نہ ٹھکوا دے۔ تو آج یہودیوں کا جو خواب ہے ایسا ہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک مینڈکی کا خواب تھا کہ نال ٹھکوا دو تاکہ ریس میں میرا بھی نمبر آئے، اسی طرح ان یہودیوں کا حال ہے کہ وہ لاکھ خواب دیکھ لیں لیکن کبھی بھی وہ پوری دنیا پر حکومت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس لیے کہ وہ لاکھ ٹیلنٹڈ ہو لیکن بزدل تو ابھی بھی ہے، اور بزدل قومیں کبھی دنیا میں فتح اور کامرانی پا نہیں سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ سبق ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اب ہمیں سمجھنا ہے اس واقعے سے کیا سمجھنا ہے وہ سمجھیے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ سامری نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کو گمراہی کی طرف دھکیلا۔ آج ہم میں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں اپنی بات کروں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آج میں اپنے مفاد میں پوری امت مسلمہ کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہوں۔ ہر شخص سوچے، مجھے بہت رونا آتا ہے اگر اس وقت امت پریشان حال ہے۔ امت کے حالات کیا ہے آپ جانتے ہیں، دن بدن امت بکھرتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں بھی فتنے سوچتے ہیں ہم لوگوں کو، ایسے وقت میں بھی امت کو بانٹنے کے کام ہم کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا منافق، ہم سے بڑا سامری اور کون ہوگا؟ کہ آج وہی کام کر رہے جو سامری نے کیا تھا کہ قوم کو بانٹ دیا، کسی کو بت پرست بنا دیا، کسی کو یہ کر دیا۔ آج ہم یہی کام کر رہے ہیں، امت کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا اللہ والا یہاں آ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 30 لاکھ کا فلیٹ خریدا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے یہ کیا۔ یہ فتنے ہمیں سوچ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ کام رہ گیا ہے کہ امت کے اندر فتنے پیدا کرو، امت کے اندر انتشار پیدا کرو۔ ان ظالموں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جامعہ ملیہ کے کتنے طلبہ، کتنے اسٹوڈنٹ اور ہمارے کتنے پروفیسر، 1000 سے زائد تعداد آج بھی ان کی ہے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہم نے آنسو بہائے؟ کیا ان کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی؟ لیکن ہمیں فتنے سوچتے ہیں امت کو بانٹنے کے۔ امت کو بس بانٹو، امت میں نقصان پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ جو لڑکے آج جیلوں میں ہیں ان کی تنخواہیں 10-10 لاکھ تھی۔ کوئی انجینئر تھا، کوئی کیا تھا، کوئی پروفیسر تھا، آج امت کے لیے وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ آپ نے عمر خالد کی اہلیہ کا خط پڑھا تھا پچھلے سال، شاید آپ نے نہ پڑھا ہو۔ ہم پڑھتے کیا ہے؟ جو پڑھنے کی چیز ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ خود کہہ رہی ہے کہ جب میں اپنے شوہر کی ملاقات کا وقت تھا، میں گھر سے نکلی تو اپنے دونوں بچوں کو سلا کر نکل گئی، کیونکہ بچوں کو معلوم نہیں ہماری اماں کہاں جا رہی ہے۔ اماں نے جو ہے ملاقات کی، ملاقات کر کے آئی تو بچوں نے کہا اماں تم ہمیں چھوڑ کر روزانہ جاتی ہو، ابا سے ملاقات کب کرواؤں گی؟ یہ دو بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا سے ملاقات کب کرواؤں گی۔ کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کہ یار اس کا قصور کیا تھا، اس نوجوان کا قصور کیا تھا؟ ایسے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بیچارے جیل خانوں میں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، دین کے لیے، قوم کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ بس ایک ہی کام کرنا ہے، فتنہ کرو اور امت کو بانٹو، فتنہ کرو۔ جب بھائی مسجد میں پنکھا یہاں کیوں لگایا؟ یہاں لگانا چاہیے۔ واہ رے واہ، تجھے ہی متولی بن جانا چاہیے تھا۔ کچھ کر نہیں سکتا، خالی یہی کام کر سکتا ہے، یہی انگلیاں کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے واسطے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی نصیحت فرمائی تھی۔ کیا نصیحت فرمائی تھی سنیے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے حضرت میمونہ نے حضور سے سوال کیا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں، کسی اور کتاب میں نہیں، ابن ماجہ حدیث کی صحیح ترین کتاب، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ نے کہا اللہ کے رسول، بیت المقدس میں جا کر میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں ایسی میری پوزیشن نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے میں کیا کروں؟
مسجد یعنی وہ حالانکہ اس وقت مسجد اقصی پر حالات نہیں تھے، لیکن حضرت میمونہ کا جذبہ دیکھیے کہ مسجد اقصی کے لیے میں کیا کر سکتی ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ کچھ نہیں کر سکتی ہو تو مسجد اقصی کے قریب میں جو کنواں ہے جہاں تیل ڈالا جاتا ہے، جس تیل سے مسجد اقصی کا چراغ جلایا جاتا ہے، کچھ نہ کر سکو تو مسجد اقصی میں جلنے والے چراغ کے لیے تیل بھیج دینا۔ حضرت میمونہ نے وہ تیل بھیجا۔ آج بھی آپ جائیں گے وہ کنواں بند کر دیا ہے، لیکن ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے، وہاں سے دکھتا ہے، چکناہٹ دکھتی ہے۔ وہ کنواں ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تیل بھیجا تھا۔ محدثین اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھیجا تھا، ہم تیل نہیں بھیج سکتے تو 2 آنسو تو بھیج سکتے ہیں، تو ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو 2 آنسو تو بہائے۔ ارے بھائی بہائیں گے نا، نام لے کر دعائیں مانگو۔ پوری امت کی طرف سے انہوں نے امت پر احسان کیا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے آسانی سے بول لیتے ہیں ان کی قربانی، لیکن جو قربانی وہ دے رہے ہیں ان سے جا کر پوچھئے، ماؤں نے پڑھایا، باپ نے پڑھایا، اس امید پر 10 لاکھ تنخواہ لائے گا، آج وہی بچہ جیل میں ہے، ان ماؤں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ ہماری تنخواہ 10-15 ہزار، اگر ہم جیل میں چلے جائے کوئی بات نہیں، ان کی تنخواہیں تو 10-15 لاکھ تھی۔ اس لیے فتنہ بند کرو، امت کے مسائل یہ نہیں ہیں۔ مجھے پوچھا تھا مسجد کے ہمارے ایک بہت بڑے ذمہ دار نے کہ یہاں کوئی آمین زور سے کہتا ہے، ارے امت کا یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ آمین زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یہ امت کے مسائل نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو اس کو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس مصلی پر بیٹھ کر 3 صحابہ کی 3 جماعتیں ملتی ہے، سمجھو اور اپنا ذہن کھولو۔ صحابہ کی 3 جماعتیں ملتی ہے، ایک جماعت میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام کے پیچھے فاتحہ زور سے پڑھتے تھے۔ کون ہے؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ، امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ دوسرے نمبر کے حضرت جابر اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کی اور جماعت ان کے ساتھ تھی، وہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، خاموش کھڑے رہتے تھے۔ تیسری جماعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو جہری نمازوں میں خاموش رہتے تھے اور سری نمازوں میں پڑھتے تھے۔ بتاؤ کون سا صحابی گمراہ تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سا صحابی گمراہ؟ تو امت کے یہ مسائل تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، آمین زور سے کہنا ہے۔ امت کے مسائل تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنی تعداد مسجدوں سے دور ہے، ان کو مسجد میں لے آؤ۔ امت کے مسائل یہ ہے کہ کتنے نوجوان نشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو نشوں سے دور کرو۔ امت کے مسائل یہ ہماری کتنی بہنیں غیروں کے ہاتھوں چلی گئی ہے، ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ مسائل سامری بن کر زندگی مت گزارو، ورنہ سامریوں کی تعداد بہت ہے۔ اب ضرورت ہے مخلص بن کر امت کے لیے بے لوث ہو کر خدمت کرنے کی۔ تو یہ پہلی بات قرآن مجید نے ہم کو سمجھائی۔ دوسری بات سمجھیے گا، بہت بڑا پوائنٹ قرآن نقل کر رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر تو سامری کے کہنے پر قوم کے اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ہمیں قرآن نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ کہا جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے، موسیٰ سے پوچھنے کے بعد ہی ہم یہ کام کریں گے، موسیٰ نہیں آ جاتے تب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ پیغام دیا ہے قرآن نے کہ فتنوں کا زمانہ اس سے خطرناک آئے گا، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو کوئی ایک اچھے عالم کے پیچھے چلنا شروع کرو۔ کوئی بھی چیز تمہارے سامنے آئے ایک ہی فیصلہ ہوگا، جب تک اس عالم سے نہیں پوچھوں گا تب تک آگے نہیں بڑھوں گا، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، نہ جانے بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے اور نہ جانے کس گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جس عالم پر آپ کو اعتماد ہو گیا ہو اس عالم کے پیچھے چلیے، اس عالم سے پوچھیے۔ جس طرح قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ نہیں آئیں گے تب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ اسی طرح فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک عالم کے پیچھے چلو، اسی سے پوچھ کر چلو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید نے دوسرا پوائنٹ نقل کیا۔ بہرحال تو اس قوم کی جو شرارتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے،
اب قرآن مجید آگے بڑھا، قرآن مجید نے اس قوم کی ایک اور شرارت بیان کی۔ کیا شرارت بیان کی؟ کہ اللہ کا آرڈر آیا تو سیدھا عمل نہیں کیا، بلکہ ادھر ادھر کی بحثوں میں لگایا اپنے آپ کو۔ اب واقعہ سنو، قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے۔ کیا واقعہ بیان کیا ہے؟ ایک بندے کا مرڈر ہوا۔ مرڈر کس نے کیا کچھ پتہ نہیں، اب قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یا مرڈر ہوا ہے، اگر فیصلہ نہیں ہوا تو میری قوم آپس میں لڑ پڑے گی، نہ جانے کتنی جانیں جائے گی، اللہ تو اپنی طرف سے کوئی حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے موسیٰ جاؤ اپنی قوم سے کہو ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ نکال کر وہ جو بندہ مر چکا ہے اس سے ٹچ کرو، جیسے ہی ٹچ کرو گے وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر وہ خود بیان کرے گا کہ میرا مرڈر کس نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا فَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، موسیٰ تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، بات چل رہی ہے کون قاتل ہے، تو سیدھا یہ نہیں کہ اللہ کا حکم مان لیتے، وقت کے نبی کو جھٹلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کا آرڈر ہے مانو، چلو موسیٰ مان لیا گائے ذبح کرو۔ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ بڑی، چھوٹی، درمیانی، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور بحث میں پڑ گئے تو میں نے کہا اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر اللہ حکم بھی سخت اتارتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، تو پھر اللہ نے کہا اسی قسم کی گائے ہونی چاہیے۔ ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر ان کو گائے مل ہی نہیں رہی ہے۔ ایک غریب کے پاس گائے ملی، غریب نے کہا ایک شرط پر دوں گا، ایک پلڑے کے اندر گائے کو رکھا جائے اور ایک کے اندر سونا رکھا جائے۔ اب آپ سوچئے، سونا دینا پڑا اتنا زیادہ، اور پھر گائے کو ذبح کیا، وہ حصہ ٹچ کیا، وہ بندہ زندہ ہوا، اور کہا میرے بھتیجے نے ہی مارا ہے، بھتیجا میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ چچا نے کہہ دیا کہ بھتیجا نے مارا ہے، فوراً مسئلہ رفع دفع ہو گیا اور اس کو سزا مل گئی۔ قرآن نے ہمیں جو سبق دیا وہ کیا دیا کہ عملی مزاج بناؤ۔ کون سا مزاج؟ عملی مزاج۔ ہمارے یہاں عملی مزاج کم ہوتا جا رہا ہے، بحث کرنے کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بحث کیا کریں گے آپ سنیے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیا بحث کرتے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان، ارے بھائی اس سے کیا لینا دینا بھائی تجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ عمل کی بات کر کہ بھئی فلاں صحابی نے کون سا کرتا پہنا تھا، تو اس سے تجھے کیا لینا دینا؟ تو بحث کا مزاج کم کیجئے، عمل کا مزاج بڑھائیے۔ آج عمل کا مزاج کم ہوتا جا رہا ہے، بحث کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے۔ دو مولوی بیٹھتے ہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ ظالم بیٹھتے ہیں، اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ کس پہ بحث کرتے ہیں؟ کہ خواجہ ابو طالب مومن تھے یا مومن نہیں تھے۔ اس پر دو قوموں کو لڑواتے ہیں اور دو قوموں کو بانٹتے ہیں، لیکن دو قوموں سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آقا نے آخری دم تک ایمان کی دعوت دی ابو طالب کو، تو تم بھی اپنے آخری سانس تک ایمان کی دعوت دیتے رہو۔ یہ نہیں سبق سکھاتے، یہ سبق سکھاتے کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے۔ اس پہ باتیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ عملی مزاج بنائیے، اور کوئی ایسا سوال کرے، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ ایسا سوال کرتا ہے جس میں نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، اس کے سوال کا جواب دینا ہی جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے سوال کا جواب ہی مت دیجیے، کہہ دیجیے بھائی یہ سوال کیسا کر رہا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ایسے سوالات بیکار ہیں، اس لیے ایسے سوالات سے اپنے آپ کو بھی دور رکھو اور عملی مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید نے دوسرا واقعہ، پھر ان کی ایک اور بہت ساری شرارتیں ہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہ آپ کو کل سمجھاؤں گا۔ اب آج دو تین مسئلے سمجھو۔ ایک مسئلہ جو نماز سے متعلق ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہی صبح میں ایک بندے نے پوچھا مجھے، قضائے عمری فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضائے عمری کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔
فجر عام طور پر ہمارے دماغ میں ایک بات گھسی ہوئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت نہیں کر سکتے، عصر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت نہیں کر سکتے، فجر کی نماز کے بعد قضاء عمری نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد قضاء عمری نہیں پڑھ سکتے۔ ارے بھائی فجر اور عصر کے بعد قضاء عمری کر سکتے، صرف نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی نفل کے علاوہ جو واجب نمازیں، جو فرض نمازیں آپ کی قضا باقی ہے، وہ ساری نمازیں آپ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ خالی اتنا خیال رکھنا ہے کہ فجر کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگے، نکلنے لگے، تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج ڈوبنے لگے تو اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے۔ تو قضاء عمری کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا مسئلہ احتلام کا ہے۔ روزے کی حالت میں احتلام کا جو مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں منی نکل آئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر آپ نے کچھ غلط سوچا یا سوئے ہوئے تھے، منی نکل آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری شکل سمجھیے، بیوی کو شہوت سے چھوا آپ نے یا بیوی کو شہوت سے بوسا دیا اور منی نکل آئی، تب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں آئے گا، صرف روزہ ٹوٹے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور تیسری شکل ہے، بیوی سے صحبت کر لی آپ نے، تب تو قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے جوان کو۔ جوان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ دوسرا آپشن تلاش کرتے جوان، کون سا؟ بھائی 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ 60 مسکینوں کو کھلانے کا آپشن جوانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جوان 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، 2 مہینے لگاتار اس کو روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر بوڑھا ہے تو اس کے لیے دوسرا آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ ہے، یہ شکل پیش آئی ہے تو یہ کفارہ ہے۔ ایک اور مسئلہ، بھئی آپ رات کو نائٹ فال ہو گیا، ناپاک ہیں، صبح شادی ہو گئی اور صبح ابھی تک آپ نے غسل نہیں کیا ہے، تو بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ناپاک ہوں، جب ناپاک ہو تو روزہ کیسے رکھوں؟ ارے بھائی ناپاکی کے حالت میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے، اچھا نہیں، آپ کو غسل کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ رات کو ناپاک بھی ہو گئے تب بھی روزہ رکھیے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔